بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی ہیں، اور اس کے 7ویں مرحلے کی دوسری فصل۔ پہلی فصل میں ہم علت اور معلول ان کو اثبات ثابت کیا اور مجعول کی وضاحت کی۔ اس دوسرے مباحثے میں ہم علت کی اقسام بیان کریں گے کہ علت کی اقسام کیا ہیں۔ تو یہ ہے فصل 7(2) علت اور اس کی اقسام پر۔ تو علت کی کئی جہتوں سے اس کی تقسیم ہوتی ہے، تو یہ بڑی آسان ہے، اس کا متن بڑا آسان ہے، تو اس لیے اس کی وضاحت ہی کافی ہے۔ تو علت یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس پر معلول موقوف ہو، یعنی معلول کوئی بھی شے ہو، مثال کے طور پر آسان مادی لحاظ سے ہم دیکھیں، حالانکہ علت اور معلول جو ہوتی ہے یہ وجود میں اس کو ہم یعنی جاری کرتے ہیں۔ مثلا چائے کا چلیں وجود ہے، چائے بنتی ہے تو چائے معلول ہے، تو کس چیز سے بنتی ہے، کس پر موقوف ہوتی ہے؟ پتی ہونی چاہیے، دودھ ہونا چاہیے، پانی ہونا چاہیے، چینی ہونا چاہیے۔ تو یہ جس پر موقوف ہوتی ہے وہ اس کی علت ہوتی ہے۔ علت کی باقی اقسام جو ہم پڑھ چکے ہیں، علت فاعلی، علت غائی، علت مادی اور صوری۔ دوبارہ ایک مثال سے ہم واضح کر دیتے ہیں کہ مثلا ایک کرسی ہے، کرسی جو ہے وہ ایک معلول ہے، بن چکی ہے، تو اس کی 4 علتیں ہیں۔ علت فاعلی یعنی اس کا بنانے والا جو بڑھئی ہے، اور اس کی غائی، علت غائی یعنی اس کی غایت کیا ہے؟ بیٹھنا، بیٹھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، غایت، یا اس کی یوں کہیں اس کی شکل جو بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہوگی اس کی علت مادی۔ علت مادی کس چیز سے بنائی جاتی ہے؟ مثلا لکڑی ہے، یا اگر وہ تاروں سے بننا ہے، جس چیز سے بننا وہ بھی چاہیے، یا اگر فوم ڈالنا ہے تو فوم بھی ہوگا، مادی لحاظ سے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آخری ہے صوری، یعنی اس کی شکل کیا ہونی چاہیے، ہر چیز کی شکل مختلف ہوتی ہے، تو ان کو کہتے ہیں داخلی۔ داخلی علت کیوں کہتے ہیں؟ جو کرسی بنتی ہے وہ لکڑی بھی ہوتی ہے اور اس کی شکل بھی، یہ داخلی علتیں ہیں، اور یہ ظاہرہ یہ اس کرسی سے باہر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علت خارجی۔ بڑائی بھی اس کرسی میں داخل تو نہیں ہے، باہر ہے، اسی طرح جو اس کی غایت ہے وہ بھی اس سے باہر ہے، تو یہ داخلی اور غائی۔ بہرحال یہ متن یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ علت کی 2 اقسام ہیں ایک جہت سے، ایک ہوتے ہیں علت تامہ اور ایک علت ناقصہ۔ تامہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ علت جو پوری کی پوری ضروری و معلول کے لیے، مثلا کرسی بنانی ہے تو اس کی وہ تاریں، لکڑی اور فوم، وہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی، وہ کامل علتیں ہیں۔ وہ ایک بھی ہو سکتی ہے، وہ کئی بھی ہو سکتی ہیں۔ جب وہ پوری چیزیں موجود ہوں، پورے اجزاء موجود ہوں، اس کو کہتے ہیں علت تامہ۔ ناقصہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے پورے اجزاء نہ بھی ہوں وہ چیز بن جائے، وہ اس کو کہتے ہیں علت ناقصہ۔ اور اس کی آگے مزید وضاحت آئے گی کہ وہ مثال کے طور پر جو شرائط ہوتی ہیں وہ بھی ناقصی ایک جہت سے ہوتی ہیں۔ مثال ہے کہ بیج علت ہے کس کے لیے؟ درخت کے لیے یا پھل کے لیے، جو بھی آپ کہیں، تو وہ اس کے لیے شرائط ہوتی ہیں، زمین زرخیز ہونی چاہیے، پانی اور سورج کی روشنی ہونی چاہیے، تو وہ ناقص علتیں ہیں، تام علتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک علت کی قسموں میں سے ایک اقسام میں سے ایک قسم ہے کہ علت کی 2 اقسام ہیں، علت واحدہ اور کثیرہ۔ اگر علت ایک ہی ہو، معلول کا وجود ایک علت پر موقوف ہو، تو اس کو کہتے ہیں علت واحدہ۔ ایک ہی علت چاہیے، وہ اس سے معلول موجود ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے علت کثیر ہوتی ہیں کسی چیز کو، مثلا پانی بنانا ہے، تو پانی بنانا ہے تو ہائیڈروجن بھی چاہیے، آکسیجن بھی چاہیے، تو اس سے واٹر بنے گا۔ بیلنس کریں گے تو یہ اس طرح بنے گا۔ یہ معلول ہے پانی، یہ 2 علتیں ہیں، تو اس لیے یہ علت واحدہ نہیں بلکہ علت اس کی کثیر علتیں ہیں، جن سے معلول کا وجود موجود ہو رہا ہے، تو یہ ہو گئی علت کثیرہ۔ ایک اور جہت سے علت کی اقسام ہوتی ہیں علت بسیطہ اور مرکبہ، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں واحدہ اور کثیرہ، بسیطہ اور مرکبہ۔ اگر تو علت ایک ہے اور وہ بسیط ہے، یعنی لا محدود ہے، وہ اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے، اس کو کہتے ہیں علت بسیطہ۔ اگر علتیں کئی ہوں، 2 3 4،
مل کے ایک معلول کو وجود دے رہی ہوں تو اس کو کہتے ہیں علت مرکبہ۔ اب علت جو بسیطہ ہے اس کا دو جہتیں ہیں، ایک جہت یہ ہے کہ وہ ایسی علت ہے جو خارج میں بھی بسیط ہے اور ذہن میں بھی وہ بسیط ہے، وہ علت العلل ہے، وہ کیا ہے؟ واجب الوجود، ایسی علت جو نہ ذہن میں تقسیم ہوتی ہے نہ ہی خارج میں۔ ایک ہوتی ہے بسیطہ، وہ جو ہوتی بسیط ہے لیکن ذہن میں اس کے اجزاء بنائے جا سکتے ہیں، جیسے عقل مجرد ہے، جیسے آراز ہے۔ جو عرض ہے وہ بیسیکلی بسیط ہے لیکن اس کی تعریف کریں گے تو اس کے اجزاء بنائے جا سکتے ہیں ذہن۔ تو یہ ہوگی علت بسیطہ اور علت مرکبہ۔ اب ایک جہت سے اس کی تقسیم ہوتی ہے علت قریبہ کی طرف اور علت بعیدہ۔ مثلا ایک چیز ہم بنا رہے ہیں، یہ جو ہم نے، چلے وہی مثال دیتے ہیں جو آسان ہے، جو ہم نے بیج کی دی ہے کہ بیج سے درخت بننا ہے، تو علت قریبہ وہ ہوتی ہے جو قریب کی علت کو علت قریبہ کہتے ہیں، اور علت بعیدہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے واجب الوجود جو ہے وہ بھی ہر شے کی علت ہے، وہ بعید علت ہے، اور علت قریبہ کیا ہوگی؟ جو جس چیز سے وہ بنا ہے۔ مثلا ہائیڈروجن آکسیجن کی مثال ہے، حالانکہ مادی میں نہیں ہوتا لیکن مثال سمجھانے کے لیے، تو یہ علت قریبہ ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ آگے دیکھیں گے تو یہ ہائیڈروجن کسی اور، اس کی علت کوئی اور بھی ہوگی، اس کی علت بھی آخر میں جا کے علت العلل جو تمام علتوں کی علت ہے وہ ہوگی۔ تو یہ جو آخری علت ہے علت بعیدہ، باقی بھی تمام علتیں علت بعیدہ ہی شمار ہوں گی، جو ڈائریکٹ جس چیز سے وہ، جس علت سے یہ معلول وجود میں آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں علت قریبہ، اور اس کی علت، اس کی علت، وہ تمام کیا ہو جائیں گی؟ علت بعیدہ۔ یہ ہو گئی علت کی دو اقسام، قریبہ اور بعیدہ۔ اور علت کی آخری جو قسم ہے وہ ہوتی ہے کہ علت داخلی اور علت خارجی۔ یہ بھی ہم مثال آپ سے عرض کر چکے ہیں، یہ والی کہ علت کی چار اقسام میں علت فاعلی اور علت غائی، یہ جو دو علتیں ہیں یہ علت خارجی ہیں، یعنی ایک چیز کو، کرسی کو وجود مل رہا ہے، اب یہ کرسی کو وجود مل رہا ہے تو بڑائی اس سے باہر ہے، بڑائی اس چیز کو بناتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ مثلا مکان ہے، مکان کی اس کی علت داخلی کیا ہے؟ علت داخلی اینٹ، سیمنٹ، بجری، ریت، یہ ساری چیزیں ہیں علت داخلی۔ علت داخلی کیوں؟ کیونکہ جب مکان بن جاتا ہے یہ جو علتیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم مکان بنا لیں اور یہ اینٹیں اور بیچ میں سے ریت، چھت، سارا کچھ نکال دیں، وہ مکان ہی نہیں رہے گا۔ علت کا جب تک، معلول کا جب تک وجود ہے علت ساتھ ساتھ رہے گی، اس کو کہتے ہیں علت داخلی۔ تو وہ دو چیزیں ہوتی ہیں علت داخلی، ایک اس کا مٹیریل مادی علت، اور ایک اس کی غائی سوری، جو مادی اور سوری جو ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ بس یہ جو مادہ اور مٹیریل ہے اور جو اس کی صورت بن رہی ہے، صورت کو ختم کریں مکان ہی نہیں رہے گا، کرسی کی صورت کو ختم کریں کرسی ہی نہیں رہے گی۔ تو یہ دو داخلی علت ہیں، ان کو کہتے ہیں داخلی علت، انہیں علل القوام بھی کہتے ہیں، اسی سے ہی وہ قائم ہوتی ہے کرسی، انہی دو چیزوں سے، لکڑی اور اس کی شکل سے ہی وہ قائم رہتی ہے، علل القوام اس لیے کہتے ہیں۔ اور دوسری ہے خارجی، کہ جب معلول وجود میں آ گیا تو وہ دو علتیں چلی بھی جائیں تو وہ معلول قائم رہتا ہے، جیسا کہ لکڑی کو بنانے والا اور جس غایت کے لیے وہ بنائی گئی ہے، کرسی پہ کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے تو کرسی کا وجود تو رہے گا، تو ان کو کہتے ہیں علل الخارجی، خارجی علتیں۔ اس چیز کے وجود کے لیے تو ضروری ہیں، بڑائی نہیں ہوگا تو کرسی نہیں بنے گی، وجود کے لیے ضروری ہیں، مگر جب اس کو وجود مل گیا تو وہ دور بھی ہو جائیں تو وہ، بلکہ ہم نے ایک مثال میں عرض کیا تھا کہ جو کئی فلاسفہ نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی علت ہے، جسے ہم نے کہا تھا کہ جب تک معلول ہے وہ وجود بھی ساتھ ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ مثال دی کہ بڑائی جو ہے وہ بنا کر چلا جاتا ہے تو وہ معلول تو قائم رہتا ہے، تو وہاں پر عرض کیا تھا یہ حدوث میں جو متکلمین کہتے ہیں کہ ممکن کہ حدوث ہی اس کی علت ہے، حادث ہونے کے لیے واجب الوجود کی ضرورت ہے، جب وہ حادث ہو گیا تو واجب الوجود کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس پہ مثال انہوں نے مکان کی دی تھی کہ مکان بڑائی بنا، جو مزدور ہے مکان بناتا ہے، مستری، تو مستری میں چلا جاتا ہے وہ مکان تو موجود رہتا ہے،
تو وہ بس حادث ہونے کے لیے ہم نے کہا تھا نہیں امکان علت ہے نہ کہ حدوث، خیر وہ ایک مثال کے طور پر تھا۔ تو یہ علت کی دو اقسام ہیں، علت داخلی اور علت خارجی۔ داخلی کو کہتے ہیں علل القوام، اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں ما بہی الوجود، جس کے لیے وجود ہو، کرسی کے لیے وجود ہو۔ اور جو خارجی علتیں ہوتی ہیں بڑائی ہے یا اس کی جو غایت ہے وہ کیا ہے، ما لاجل ہی الوجود، جن کی وجہ سے وجود ہو۔ اب کرسی نہیں ہے تو ان دو کی وجہ سے وجود ہے۔ کن دو کی وجہ سے؟ ایک مثلا مکان بنانا ہے تو مستری اور مزدور کی وجہ سے اس مکان کو بنایا گیا ہے، اور دوسرا وہ رہنے کے لیے بنایا گیا، رہائش کے لیے بنایا گیا۔ مقصد تو رہنا ہوتا ہے نا مکان کا، ایسے کرسی کا بیٹھنا مقصد ہوتا ہے۔ تو جس کے لیے، جس کی وجہ سے اس کو وجود دیا گیا ہو، ما لاجل، جس کی وجہ سے۔ اور علل داخلی علتوں کو کہتے ہیں جس ما بہی، جس کے ذریعے سے وجود ہو۔ تو یہ علت کی اقسام کی کئی جہتیں ہیں، 1 2 3 4 5 جہتوں سے یہ علت کی اقسام ہے۔ اور ایک جہت جو ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں، علت کی 4 اقسام ہیں، وہ اسی میں آ جاتا ہے، علت داخلی اور علت خارجی میں یہ 4 علتیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔